امام مالک نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بھی وہیں موجود تھا، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے کی چال کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، ذرا تیز، لیکن جب جگہ پاتے ہجوم نہ ہوتا تو تیز چلتے تھے۔ انق تیز چلنے اور نص انق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فجوہ کے معنی کشادہ جگہ، اس کی جمع فجوات اور فجاء ہے، جیسے رکوہ مفرد، رکا اس کی جمع، اور سورہ صاد میں مناس کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی بھاگنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1666۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے غلام قریب نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں قضائے حاجت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1667۔ جویریہ نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مزدلفہ میں آ کر نماز مغرب اور عشاء ملا کر ایک ساتھ پڑھتے، البتہ آپ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تھے، وہاں آپ قضائے حاجت کرتے، پھر وضو کرتے، لیکن نماز نہ پڑھتے۔ نماز آپ مزدلفہ میں آ کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1668۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے محمد بن حرملہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، کہ میں عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھاٹی پڑتی ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا، پھر پیشاب کیا اور تشریف لائے تو میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا، آپ نے ہلکا سا وضو کیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اور نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، جب مزدلفہ میں آئے تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح یعنی 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سوار ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1669۔ قریب نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فضل رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے تاکہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے، اور وہاں آپ نے کنکریاں ماریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1670۔